صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموعظین والنار للمعاندین. ثم الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الابتئی العربی السراج المدی والکوکب الدوری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى المجد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه. قال الله تبارك وتعالى في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ہمارا سلسلہ گفتگو امامت اور قرآن آج تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. جی ماشاءاللہ. کل ہماری گفتگو یہاں رکی تھی کہ امامت نے اپنے آپ کو رسالت پہ قربان کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شب ہجرت اگر رسالت نے کہا کہ پروردگار میری نماز تیرے لیے، میرا روزہ تیرے لیے، میری زندگی تیرے لیے، میرا اٹھنا تیرے لیے، میرا بیٹھنا تیرے لیے، پوری زندگی تیرے لیے، تو اس کے بستر پہ وہی سویا جو پکار کے کہہ رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بستر پہ وہی سویا جو پکار کے کہہ رہا تھا. مالک جو مصطفیٰ کی آواز تھی، کوئی میں علی کی آواز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کام تیرے لیے، میرے بازو تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے. کسی نے کہا کہ وہ تو رسول نے کہا تھا یا علی نم علی فراشی، میرے بستر پہ سو جاؤ. اور بھی تو سو سکتے تھے، جی جی اور بھی تو سو سکتے تھے. رسول جس کو کہتے وہی سو جاتا. لیکن میں نے کہا قسم ہے منبر کی، نہ رسول اور کسی کو کہہ سکتے تھے اور سو سکتا تھا. وجہ صرف یہ ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، علماء اہل حدیث نے لکھا ہے، سیرت رسول لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ رسول کی سیرت یہ تھی کہ رسول کے چہرے سے نور پھوٹتا تھا. رسول جس گلی سے گزر جائیں خوشبو رہتی تھی. تو آج ہر ایک نہیں سو سکتا، وہی سوئے گا جو ویسا نور بھی رکھتا ہو، خوشبو بھی رکھتا ہو. نور بھی رکھتا ہو، ویسی خوشبو بھی رکھتا ہو. کیوں؟ اس لیے تاکہ مشرک پہچان نہ سکیں محمد سویا ہے کوئی اور سویا ہے. تاکہ مکے کے مشرک
काफिर पहचान ना सके कि मोहम्मद सोया है या कोई और सोया है। جی बात आ गई है तो फिर सुनते जाएं कि रसूल ने क्या फरमाया, या अली नम अला फिराशी, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। लेटना और है, सोना और है। ये नहीं कहा लेट जाओ, नहीं कहा सो जाओ। और आप बुजुर्ग हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि नींद आना या ना आना बंदे के इख्तियार में नहीं है। इसलिए कि अगर नींद ना आए, सारी रात तारे गिनते गिनते गुजर जाएगी, नींद नहीं आएगी। अगर आ रही हो तो लाख कोशिश करे, सूली पे भी नींद आ जाती है। ठीक है जी। और रसूल ने ये नहीं कहा या अली लेट जाओ, कहा या अली सो जाओ। इताअत होती है इख्तियारी अमल में, इख्तियारी अमल में इताअत होती नहीं है। अब अगर कहें अल्लाह ने उड़ जाओ हवा में, इताअत वाजिब नहीं है। क्यों? हमारे इख्तियार में ही नहीं है उड़ना, इख्तियार में ही नहीं है। और रसूल ने अली को ये नहीं कहा लेट जाओ, कहा सो जाओ, सो जाओ। अच्छा, अगर हम में से किसी को कहते हम तो शौक से सो जाते, इसलिए कि सोने के आदी है, वो जो सारी रात जागने का आदी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो सारी रात जागने का आदी है, जिसकी हर रात हजार हजार तस्बीह की आवाज फिजा सुना करती है, उसको कह रहे हैं तुम सो जाओ। अच्छा, अली ने कोई बहाना भी नहीं तराशा, या रसूल अल्लाह अगर नींद ना आए तो क्या करूंगा? कह सकते थे ना, जब नींद ना आए तो क्या करूंगा? ना बहाना तराशा, ना इनकार किया, बल्कि क्या है, एक जुमला कहा। क्या कहा? या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी? मैंने अली की सीरत का बड़ा मुतालिया किया, बड़ी कोशिश की, कहीं कोई और मकाम मिल जाए जहां अली बोले हों। जिंदगी में कभी नहीं बोले। जब भी रसूल ने फरमाया या अली ये काम करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। या अली ज़ुलशीरा में दावा दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। या अली खैबर फतह करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। या अली बदर में जाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं कहूंगा या अली, जिंदगी में तो कभी आपने दूसरा जुमला नहीं कहा, आज रसूल से क्यों कह रहे हैं कि मेरे सो जाने से कि आपकी जान बच जाएगी? तो जब रसूल ने कह दिया तो सो जाओ, आज भी नजर से आवाज आएगी। दुनिया को बता रहा हूं, जिसका सोना रसूल की हिफाजत बन जाए, अगर वो जागता हुआ मैदान में आ जाए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अहले सुन्नत के आलिम हैं, इब्ने मगाज़ली ने अपनी मनाक़िब में लिखा, कहा हुजूर ने अली को अपने बिस्तर पे सुलाया। अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं, सुलाया। और अंदाज क्या था? उन्होंने लिखा कि रसूल ने अपने मलबूसात अली को पहनाए, अली के मलबूसात खुद पहने। अपने मलबूसात अली को पहनाए, अली के मलबूसात खुद पहने, अपना अमामा अली के सरहाने की तरफ रखा, अपनी चादर अली को ओढ़ाई, अली का अमामा खुद पहना, अपनी नालैन सामने रखी अली के साथ, अली की नालैन खुद पहनी। यानी आलिम गवाही दे रहा है, एक बहुत बड़ा इल्म हदीस लिखने वाला गवाही दे रहे, शब हिजरत मोहम्मद मुकम्मल अली नजर आ रहे थे, अली मुकम्मल मोहम्मद नजर आ रहे थे। अली मुकम्मल मोहम्मद नजर आ रहा था, मोहम्मद मुकम्मल अली नजर आ रहे हैं। सुलाया रसूल ने, और उसके बाद क्या हुआ? रसूल चले। अब चले, और कुरान क्या कहता है? जाल हक़ो वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा 81 नंबर आयत। कुरान कह रहे हक का मिजाज है कि डटा रहे। रसूल हक है या नहीं? रसूल हक है तो फिर क्यों जा रहे हैं? सलात पे मोहम्मद वाले
مرتبہ ان مشرکین کی طرف پھونک ماری, انہی کے سامنے سے جا رہے ہیں, نظر ہی نہیں آ رہے, سامنے سے جا رہے ہیں, نظر ہی نہیں آ رہے. اور آیت کیا پڑھی؟ سورہ یاسین 36واں سورہ, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. میں نے کہا تھا نا کہ ہماری گفتگو آیات قرآن میں انشاءاللہ چلے گی. اب قرآن کی آیت پڑھی, جیسے ہی وہ مٹی اڑائی, اللہ نے کہا یہ مٹی کے ذرے نہیں, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا, انہی سے میں دیوار بنا دوں گا. مشرکین سامنے کھڑے ہیں, انہیں نظر ہی نہیں آ رہے. اچھا ایک اور دلیل سنتے جاؤ. تفہیم القرآن, مولانا ابو العلا مودودی نے قرآن کی تفسیر لکھی, تفہیم القرآن. اور سورہ ابی لہب کی جب تفسیر لکھی, اس میں انہوں نے لکھا ابو لہب کی ایک بیوی تھی جس کا نام ام جمیل, اور وہ بڑی بد اخلاق تھی. کہ ایک مرتبہ خلیفہ اول پیغمبر اکرم کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ابو لہب کی بیوی آپ کو ڈھونڈ رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے اگر تمہارا رسول مل گیا میں اس کے ساتھ یوں کروں گی, میں یوں کروں گی. اس نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا, ہمارے درمیان جدائی ڈالی, میں انہیں چھوڑوں گی نہیں. وہ بڑی بد اخلاق ہے. کون کہہ رہی ہے؟ خلیفہ اول. کس سے کہہ رہی ہے؟ رسول اللہ سے. اب کہہ ہی رہے تھے, ابو العلا مودودی لکھتے ہیں کہہ ہی رہے تھے, یہ اتنے میں سامنے سے آ رہی تھی. کہا یا رسول اللہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہے, ڈھونڈ رہی ہے, اور وہ سامنے سے آ رہی تھی. ایک مرتبہ پکار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے, وہ آ رہی ہے. حضور مسکرا کے فرماتے ہیں, مسکرا کے فرماتے ہیں نہ گھبراؤ, تو نظر آئے گا میں نظر نہیں آؤں گا. کیا فرمایا؟ تو نظر آئے گا میں نظر نہیں آؤں گا. اچھا آئی, سامنے حضور کھڑے ہیں, نظر ہی نہیں آ رہے. خلیفہ اول سے پھر کہنے لگی ہم نے رسول کے تمہارے رسول نے یہ کیا وہ کیا, مل کے تمہیں پتہ نہیں کیا سے کیا کروں گی. سامنے حضور کھڑے ہیں, نظر ہی نہیں آ رہے. آج پتا چلا جب ہادی کی جان کو خطرہ ہو اللہ پردے میں رکھ دیتا ہے. یہ قرآن ہے, بے شک بے شک. عزیزان گرامی, جب ہادی کی جان کو خطرہ ہو, ہادی کی عزت کو خطرہ ہو, اللہ پردہ غیب میں رکھ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہادی کی ہدایت ملتی رہے گی, بھلے نظر آئے یا نہ آئے. سنو گے 12ویں امام کی حدیث, فرماتے ہیں وَإِنْتِفَاءُ فِي غَیْبَتِ كَإِنْتِفَاءِ الشَّمْسِ إِذَا غَیَّبَهَا عَنِ الْأَبْصَارِ. کا پردہ غیب میں بیٹھ کے میں ہدایت ایسے دے رہا ہوں جیسے بادل کے پیچھے رہ کے سورج روشنی دیتا ہے. رسول نے علی کو سنایا. اب رسول چلے. احیاء العلوم میں علامہ غزالی نے لکھا, کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ جیسے ادھر رسول گئے ادھر اللہ نے فرمایا جبرائیل میکائیل میری تسبیح کو چھوڑو, جاؤ فرش پہ. ایک میرا بندہ میرے نبی کے بستر پہ سویا ہے اور اسے جا کے ساری رات مبارکباد دیتے رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. احیاء العلوم میں لکھنے والا ہے, مجھے نہیں معلوم, علامہ غزالی لکھ رہا ہے کہ اللہ نے جبرائیل میکائیل کو کہا میری تسبیح چھوڑو, جاؤ فرش پہ. جا کے جو بندہ سویا ہے میرے نبی کے بستر
اسے ساری رات مبارکباد دیتے رہو. توجہ کیجیے گا. اور کیا فرمایا؟ کہا یہ آیت جا کے اسے سناؤ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت کا نشان 207. توجہ آیت کا نشان 207. کہا جاؤ اس بندے کو یہ آیت سناؤ اور ساری رات کھڑے ہو کے مبارکباد دیتے رہو. اور وہ کھڑے ہو کے مبارکباد دیتے رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بخل بخل کا یبنا ابی طالب، بخل بخل کا یبنا ابی طالب. میں کہوں گا مالک تمہیں بھیج دیا تھا، چلو آ گئے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے، محمد رسول اللہ پڑھتے رہتے، سبحان اللہ کہتے رہتے. کہا نہیں، اور دنیا کو بھی پتا چل جائے کہ ذکر علی یہ عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. یا علی مشکل کشا علی. اچھا ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں حضرات کو. اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ آیت سناؤ. آیت سناؤ. سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت کا نشان 207. کہا جاؤ یہ آیت سناؤ اس بندے کو. کسی مفسر نے آج تک نہیں لکھا کہ اللہ نے کہا ہو جگا کے سنانا، جگا کے سنانا. علی ہے سوئے ہوئے، رسول نے کیا فرمایا؟ نام علی فراشی، میرے بستر پہ سو جاؤ. علی ہے سوئے ہوئے ہیں جی. اور اللہ نے کیا کہا؟ جاؤ آیت سناؤ، آیت سناؤ. کسی مفسر نے نہیں لکھا کہ اللہ نے فرمایا جگا کے سنانا، جگا کے سنانا. اور ادھر فرمایا سورہ نساء چوتھا سورہ آیت کا نشان 59. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کہہ رہے اگر دل سے ایمان لائے ہو تو پھر اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر کی اطاعت کرو. مالک کریں گے اولی الامر کی اطاعت، لیکن وہ بھی بتا دے کس کی اطاعت نہیں کرنی. سورہ کہف 18واں سورہ آیت کا نشان 28. فلا توتے من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا. جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. جس کا دل فلا توتے من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. ذرا ایمان سے بتاؤ، جب بندہ سویا ہوتا ہے، نیند کی حالت میں ہوتا ہے، دل کہاں ہوتا ہے متوجہ نہیں ہوتا. اور اللہ نے کہا جاؤ آیت سناؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے کہا جاؤ آیت سناؤ، لیکن نہیں کہا جگا کے سنانا. ادھر کہہ رہے جو غافل ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. ادھر کہہ رہا ہے جس کا دل غافل ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. یہ ہے سویا ہوا، کہا جاؤ سناؤ لیکن جگانا نہیں. آج پتہ چلا جیسے سونے کی حالت میں قلب رسول بیدار رہتا ہے، اسی طرح سونے کی حالت میں قلب علی بیدار رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. عزیزاً گرامی، وقت بہت کم ہے، میں جلدی سے گزر رہا ہوں. لیکن جس طرح سونے کی حالت میں قلب رسول بیدار رہتا ہے، اسی طرح سونے کی حالت میں قلب علی بیدار رہتا ہے. تبھی تو کہا سوئے ہوئے کو سناؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوئے ہوئے کو سناؤ. سبحان اللہ. عزیزاً گرامی، حضور نے ہجرت کی، رسول چلے، ساری رات مشرک انتظار کرتے رہے. صبح کے وقت ابو لہب آگے بڑھا، تلوار کی نوک سے چادر ہٹائی، دیکھا تو علی ہے. ساری رات سمجھتے رہے محمد سویا ہے، اب دیکھا تو علی ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہتا ہے محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے. علی نے وہی جواب دیا، لہجہ وہی تھا جو اپنے باپ ابو طالب کا تھا. کہتے کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ سبحان
مرتبہ بلاؤ آگے بڑھا آگے بڑھا. جیسے ہی تلوار کا وار کرنا چاہا علی پر, اس کا ایک سپاہی تھا, آگے بڑھ کے کہتے ہیں غلام کیا کہتا ہے کہ محمد کی محبت نے علی کو دیوانہ بنا دیا ہے, چھوڑ دو اسے. محمد کی محبت نے علی کو دیوانہ بنا دیا ہے, لہذا اسے نہ مارو. جیسے اس نے یہ کہا, اب ابو طالب کا بیٹا اٹھا, تلوار دکھائی, تلوار زمین میں گاڑ کے علی تلوار کی ٹیک لگا کے کہتے ہیں سنو سارے مشرک, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں. علی کہتے ہیں سنو, ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل العقل ہے, اس کے عقل کا 10واں حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے, سارے پاگل عقل مند ہو جائے. اتنا کامل العقل ہے, اس کے عقل کا 10واں حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے, سارے پاگل عقل مند ہو جائیں. ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل الشجاعت ہے, اس کی بہادری کا 10واں حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے, سارے بزدل بہادر بن جائے. ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل العلم ہے, اس کے علم کا 10واں حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے, سارے جاہل عالم بن جائیں. ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل ایمان ہے, اس کے ایمان کا 10واں حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے, سارے کافر مومن بن جائے. ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل علم ہے, ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل شجاعت ہے, ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل ایمان ہے, ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل ایمان ہے. میں کہوں گا یا علی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دشمن کے سامنے عیب بیان نہیں کیا جاتا. آپ کے باپ کو تو یہ کافر سمجھتے ہیں. بار بار ابو طالب کی تکرار کیا ہے؟ بار بار ابو طالب کی تکرار کیا ہے کہ ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل العقل ہے, ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل الشجاعت ہے, ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل علم ہے, ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل ایمان ہے. یاری دشمن کے سامنے عیب بیان نہیں کیا جاتا, بہادری بیان کی جاتی ہے. کہیں میں اتنا عالم ہوں, میں اتنا کامل علم ہوں, ابو طالب کی تکرار کیوں ہے؟ تو علی پلٹ کے جواب دیتے ہیں, انہیں بتا رہا ہوں ابو طالب کا بیٹا اتنا کامل ایمان ہے, اس کے ایمان کا 10واں حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے, سارے کافر مومن بن جائے. انہیں بتا رہا ہوں جن کے بیٹے کا ایمان یہ ہے, اس کے باپ کا ایمان کیا ہوگا؟ بس عزیزو, وقت نہیں ہے, ورنہ بہت کچھ عرض کرتا. اذان کا ٹائم ہو رہا ہے, بس 2 جملے سن لو. دعا کیا کرو پردیس میں کوئی غریب نہ ہو جائے. آل محمد کی پہلی قربانی کوفے میں ہوئی. عزادارو, جب حسین نے مسلم کو خدا حافظ کیا, خانہ کعبہ کا صحن ہے, مسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں مسلم اگر نہیں جانا تھا بتا دیتے, رو کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں مولا رو اس لیے رہا ہوں شاید یہ آپ کی اور میری آخری ملاقات, شاید آپ کی اور میری آخری ملاقات ہو. عزاداران حسین بس عباس کا بازو پکڑا, مسلم نے
لے گئے کعبے کی دوسری طرف. کہتے ہیں عباس میں جا رہا ہوں کوفہ اور یاد رکھ تیرے ساتھ محمد کی نواسیاں ہیں. اجرکم اللہ, اللہ کسی کا میں نہ رلائے. عباس رات کو سفر کرنا, دن کو نہ کرنا, ان کے سائے پہ کسی کی نظر نہ پڑے. یہ بڑی پردے دار بیویاں ہیں. اور عباس تیرے ساتھ بہادر جوان ہیں, انہیں بار بار تسلی دیتے جانا. وہ ظاہر ہے بہادر ہیں, وہ اپنے جذبات میں ہو سکتا ہے قابو نہ رکھ سکیں. عباس یہ تیری ذمہ داری ہے, اس لیے تیرے ساتھ زینب جا رہی ہے, تیرے ساتھ ام کلثوم جا رہی ہے. بس ارادہ اور مسلم آ گئے کوفہ. 18,000 افراد نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. گزرتا رہا وقت, ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کر دیا خبردار کوئی مسلم کو گھر میں پناہ نہ دے, اگر پتہ چل گیا اس کے گھر بار سب کچھ کو ختم کر دیا جائے گا. آہستہ آہستہ مسلم کو چھوڑتے چلے گئے. اسی لیے میں نے کہا نماز کے بعد دعا کیا کرو کہ پردیش میں کوئی غریب نہ ہو جائے. مسلم نے نماز عشاء پڑھائی, اس کے بعد اب جو پیچھے موڑ کے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. پیاس لگی ہوئی ہے مسلم کو. چلتے چلتے ایک خاتون کے دروازے پہ آ کے بیٹھے, دق الباب کیا. اور شریعت میں پانی کا سوال کرنا کوئی عیب نہیں ہے. مسلم نے دروازہ کھٹکایا, خاتون آئی, کہا خیریت, کہا میں پیاسا ہوں مجھے پانی دو. وہ جام میں پانی لے کے آئی, مسلم کو پانی دیا, مسلم نے پانی پیا. اس کے بعد وہ خالی جام لے کر کہتی ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے, پانی تو پی لیا ہے. دروازہ بند کرنے سے پہلے کہہ رہی ہے چلے جاؤ یہاں سے. ایک مرتبہ مسلم نے سر جھکا کے کہا جاتے وہ ہیں جن کا گھر ہوتا ہے. اجرکم اللہ, کہتی ہے تیرا گھر ہے یا نہیں, یہاں سے چلے جاؤ, تمہیں پتہ نہیں پہرا لگا ہوا ہے, کوئی کسی کو گھر میں پناہ نہ دے. یہ کہہ کر اس خاتون نے دروازہ بند کیا. مومنہ تھی, آل محمد کی چاہنے والی تھی, لیکن تعارف جو نہیں تھا. دروازہ بند کیا, کہا چلے جاؤ یہاں سے. جیسے دروازہ بند کیا مسلم کمر پکڑ کے اٹھے اور بے ساختہ زبان سے نکلا بے وارثوں کے وارث یا علی ادرکنی. بس یہ کہے گا مسلم چل دیے. اندر سے دروازے کے پیچھے سے مومنہ نے سن لیا, جلدی سے دروازہ کھول کے پیچھے سے آواز دے کر کہتی ہے ایھا الغریب, پردیسی رک جاؤ. ازادر مسلم رکے, جلدی سے گئی, سر پہ دوپٹہ پہن کے جلدی سے جا کے کہتی ہے پردیسی کیا میں آپ سے اتنا پوچھ سکتی ہوں یہ اٹھتے وقت تو کس کا نام لے رہا تھا؟ کہتے ہیں میں اپنے آقا علی کا نام لے رہا تھا. کہتی ہے اچھا مجھے اتنا بتا, اس علی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے, اسے پہچانتے ہو؟ مسلم کہتے ہیں ہاں, بھرے کوفے میں جس طرح میں پہچانتا ہوں اس طرح حسین کو کوئی نہیں پہچانتا. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے ناراض نہ ہو, پوچھ سکتی ہوں کہیں آپ مسلم تو نہیں ہیں؟ اللہ مسلم کہتے ہیں میرا ہی نام مسلم ہے, میرا ہی نام مسلم ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے معاف کرنا, میں نے مجھے دروازے سے اٹھنے کا کہہ دیا, آپ کا میرا تعارف نہیں تھا. زہرا کے سامنے کہیں میری شکایت نہ کرنا, میں آپ کو پہچانتی نہیں تھی, مجھے معاف کر دو. کون کہتے تیرا گھر نہیں ہے, اور میرا گھر تیرا گھر ہے, اور میرا گھر تیرا گھر ہے. عذاب مسلم کو لے کر آئی گھر کے اندر, کہتی ہے کھانا لاؤ.
مسلم کہتے دل نہیں کر رہا، کہ پانی لاؤ، مسلم کہتے دل نہیں کر رہا، کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے مصلی عبادت بچھا دے۔ مصلی عبادت بچھا دیا، مسلم نے ساری رات عبادت میں گزاری، صبح نماز کے بعد تاکہ بعد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اتنے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز مسلم کے کانوں پہ آئی، تلواروں کی جھنکاروں کی آواز مسلم کے کانوں پہ آئی، کہتے ہیں جلدی کر مجھے تلوار اٹھا دے، مجھے تلوار اٹھا دے، مجھے زرہ اٹھا دے۔ مسلم نے زرہ پہنا، تلوار اٹھائی، دروازے سے باہر جانے لگے، مومنہ تیز قدم اٹھا کے آگے آئی، کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ مسلم کہتے ہیں مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ مومنہ کہتے ہیں گھر میں رہ کے اپنی حفاظت کر لو، سنو کیا وعدہ ہو؟ مسلم کہتے ہیں تو مومنہ ہے، یہ بے غیرت ہے، تم مومنہ ہے، یہ بے غیرت ہے، اندر چلے آئیں گے، تیرے پردے کا خیال نہیں کریں گے، اور مل کر کہتے ہیں مسلم مومنہ کے پردے کا اتنا خیال ہے، اور شام غریبہ زینب کے خیمے میں دیکھو بدماش اندر آ رہے ہیں، اجرکم اللہ، بس اللہ دارو۔ مسلم بہر آئے، چاروں طرف سے حملہ ہوا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، مسلم حملہ کرتے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ یہ اتنے میں عزادارو کیا ہوا؟ لکھا گیا عبید اللہ بن زیاد کو، کمانڈر نے خط لکھا، کہا اور فوج بھیج۔ وہ جواب دیتا ہے ایک ہی فرد ہے، کیا وہی تم سے گرفتار نہیں ہو سکا؟ ادھر سے جواب کیا ملا؟ کہتے تجھے ایک نظر آتا ہے، لیکن جب حملہ کرتا ہے کہتے کاش میرے ساتھ عباس ہوتا، کاش میرے ساتھ علی اکبر ہوتا، آج میں بتاتا مجھے اکیلا کیسے مارتے ہو۔ اجرکم اللہ، کہتے دھوکہ دو، مسلم کو دھوکہ دیا گیا، مقرر کرو، مختصر کرو، مسلم کو گرفتار کر کے لے کے چلے دارالامارہ کی چھت پہ، پہلے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کے گئے، سلام نہیں کیا مسلم نے، کہتے تو نے سلام کیوں نہیں کیا؟ مسلم کہتے مالی امیر سوا حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ حسین نے وعدہ کر لیا ہوگا، حسین نے کہا ہوگا کہ مسلم تو نے بھرے کوفے میں مجھے امیر کہا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں قیامت تک میرے چاہنے والے مجھے امیر مسلم کہے، مجھے غریب حسین مسلم کا سر جھکا ہوا ہے، جلال کے ہاتھ میں تلوار ہے، منزل زبالہ پہ عباس نے دیکھا، حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، کہتے آقا خیریت تو ہے، خیریت تو ہے؟ مولا فرماتے ہاں خیریت ہے، کہا مولا نہیں کچھ ہے مجھے بتائیں، مسلم خیریت سے ہے نا؟ بس یہ سننا تھا۔ امام فرماتے عباس ان دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اب جب عباس نے دیکھا جلال کے ہاتھ میں تلوار ہے اور مسلم کا سر جھکا ہوا ہے، ایک مرتبہ انگڑائی لی، عباس نے انگڑائی لی، کبا کے بٹن ٹوٹ گئے، کہتے مولا جہاں یہ موجزہ دکھایا ہے وہاں ایک اور موجزہ دکھایا، کہا کیا ابھی ابھی مجھے کوفہ پہنچا ہے، اگر دارالامارہ کی چھت پہ آپ کا علم نہ لہرا دوں مجھے ان پر قریب کر دینا
انتظامیہ سے گزارش یہ ہے کہ جو مجھے ٹائم دیا تھا 12 بجے کا، بس اسی ٹائم مجھے پڑھائے تاکہ میں نماز میں تاخیر نہ ہو. آج معذرت خواہ ہوں اور میں دل سے خود دکھ رہا